الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا زعیم، ذمہ داری، انا زعیم ببیت فی وسط الجنتی، میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لمن ترک المراء وہو محق، اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ مکان دلوانے کی اور گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے، درا حالے کہ وہ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ لمن ترک المراء وہو محق، یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنتی، میں جنت کے بیچوں بیچ مکان دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے اور اپنا حق چھوڑ دے۔ اس لیے کہ میں اس کی ایک مثال دوں، دو آدمی ہیں، ایک آدمی حق پر ہے، ایک ناحق پر ہے۔ جو ناحق پر ہے وہ دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، چاہے زمین کا ٹکڑا ہو، چاہے سمجھے پیسہ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ دو فریق ہیں، دو آدمی ہیں، ایک فریق حق پر ہے، ایک فریق ناحق ہے۔ جو فریق سمجھے جو ہے ناحق ہے وہ زبردستی دوسرے کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور زبردستی دوسرے کے حق کو لینا چاہتا ہے اور غصب کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ دوسرا فریق جو حق پر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ میں حق پر ہوں، میں عدالت کا سہارا لے سکتا ہوں، میں کورٹ میں مقدمہ دائر کر سکتا ہوں اور کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے عدالت کا سہارا لے کر کے میں اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہوں، لیکن اس سے جھگڑا بڑھے گا،
کورٹ تک معاملہ جائے گا تو جھگڑا بڑھے گا خواہ سمجھے جو ہے وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، محض اس وجہ سے کہ جھگڑا بری چیز ہے، اور جھگڑے کو ناپسند اور سمجھے کرنے کی وجہ سے حق پر ہونے کے باوجود اور سمجھے جو ہے وہ عدالت کا سہارا نہیں لیتا، وہ کورٹ کا سہارا نہیں لیتا، اور سمجھے وہ عدالت کے ذریعے سے اپنا حق، جائز حق وصول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جھگڑے کو ناپسند کرتا ہے، جھگڑے کو برا سمجھتا ہے۔ جتنی بھی مقدمات ہوتے ہیں اس میں ایک فریق حق پر ہوتا ہے، ایک فریق اور سمجھے جو ہے ناحق ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کورٹ تک معاملہ جاتا ہے، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، آپس میں سمجھے رنجشیں ہوتی ہیں، اور آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ وہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا، وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اتنی بڑی قربانی دے کہ محض جھگڑے سے بچنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں اور میں اور سمجھے ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی۔ بیچوں بیچ کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے فی وسط الجنہ۔ شہر کا سب سے اچھا علاقہ کون سا کہلاتا ہے؟ جو بیچ کا ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ شہر کا جو بیچ ہے اور سمجھے مین اور سمجھے جو شہر، ایک اور سمجھے شہر کا کنارہ ہوتا ہے جس کو ہماری بھاشا میں ہم کہتے ہیں جھونپڑ پٹی۔ جھونپڑ پٹی میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، اور سمجھے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں شہر کے وسط میں رہوں، اچھی جگہ اور سمجھے جو ہے رہوں۔ اگرچہ جنت کی جھونپڑ پٹی بھی اور سمجھے جو ہے 1000 درجہ اور سمجھے جو ہے اچھی ہے، اور سمجھے وہ بھی نصیب ہو جائے تو زہے نصیب اور سمجھے جو ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے کنارے پر نہیں، جھونپڑ پٹی میں نہیں، جنت کے کنارے پر نہیں، بلکہ فی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ اور سمجھے جو ہے میں اس کو مکان دلوانے کی اور سمجھے ذمہ داری لیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود محض جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا اس زمانے میں ایسا کوئی آدمی ہو بھی سکتا ہے کہ ایک آدمی حق پر ہو اور اپنا حق چھوڑ دے؟ کیا اس زمانے میں اور سمجھے جو ہے ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے صحابہ تو ایسے ہو سکتے ہیں، اور سمجھے وہ تو ایک دوسری دنیا کی مخلوق تھی، اور سمجھے جو ہے ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور سمجھے جو ہے، لیکن کیا آج کے دور میں اور سمجھے جو ہے کیا ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہے۔ اور ایک شخص نے جو بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے اپنا حق چھوڑا ہے محض اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں مفتی شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی صاحب کے والد محترم، حضرت مفتی تقی صاحب کے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب جب دیوبند کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، تقسیم ہوا، ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی، تو تقسیم کے وقت حضرت مفتی شفیع صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے اس وقت، انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان جانے کا۔ چنانچہ اپنے بچوں کے ساتھ مفتی تقی، مفتی ذکی، مفتی اور سمجھے جو ہے رفیع، یہ سب صاحبزادے ہیں، اور سمجھے جو ہیں حضرت کے اور سمجھے جو ہیں پوری اور سمجھے فیملی کے ساتھ حضرت اور سمجھے جو پاکستان کراچی اور سمجھے جو ہے تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ایک عرصہ گزرا، ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت تو علمی آدمی تھے، پڑھنا پڑھانا اور سمجھے جو ہے وہ ان کی لائن تھی، اور وہاں کوئی دارالعلوم نہیں تھا، وہاں کوئی ادارہ نہیں تھا اور سمجھے جو ہے، تو حضرت نے سوچا کہ میں کوئی ادارہ اور سمجھے جو ہے قائم کروں۔ چنانچہ دارالعلوم قائم کرنے کی غرض سے، ادارہ قائم کرنے کی غرض سے
حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک زمین خریدی. مدرسہ آنن فانن کھڑا نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مولوی کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور سمجھیے جو ہے مولوی کے پاس کہاں اور سمجھے دست غیب ہے کہ اور سمجھے جو ہے آنن فانن اور سمجھے ادارہ. زمین خرید لی، ایک مرحلہ اور سمجھے ہو گیا، زمین خرید لی اور سمجھے جو ہے ابھی سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا تھا، ایک صاحب نے کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین میری ہے. اب وہ کیا معاملہ تھا؟ جس نے بیچا وہ غلطی پر تھا، یا جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے اور سمجھے صحیح صورتحال کیا تھی؟ اس زمانے میں ایسے 420 بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک زمین دو دو تین تین آدمیوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور سمجھے جو ہے ایسے بھی اور سمجھے جو ہے ہوتے ہیں دلال اور سمجھے جو ہے. تو اب صحیح صورتحال کیا تھی وہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اور سمجھے مفتی اور سمجھے جو ہے تقی صاحب نے یہ والد صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ اور سمجھے والد صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور کہ ایک صاحب نے جو ہے اس زمین کے اوپر جو مدرسے کے لیے خریدی گئی ہے، دارالعلوم کے لیے خریدی گئی ہے، ادارے کے لیے دینی ادارے کے لیے خریدی گئی ہے، اس پر مقدمہ اور سمجھے جو ہے قائم ہو گئے. ایک صاحب نے اور سمجھے دعویٰ کر دیا کہ زمین میری ہے. حضرت کے صاحبزادوں نے اور حضرت کے متعلقین نے مشورہ دیا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس بھی کاغذات ہیں اور سمجھیے جو ہم نے یہ زمین خریدی ہے تو ہمیں بھی اور سمجھیے جو ہے مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اور سمجھے کورٹ اور عدالت کا سہارا لینا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ نہ اور سمجھے جو ہے میں اور سمجھے کوئی مقدمہ اور سمجھے اپنی طرف سے کورٹ میں اور سمجھے پیش نہیں کروں گا. اور سمجھے متعلقین نے اور دوست اور احباب نے سمجھایا کہ حضرت یہ کراچی شہر ہے، اور سمجھے شہر کے بیچوں بیچ اور سمجھے جو ہے ایسی زمین اور سمجھے یہ تو نہایت قیمتی زمین ہے، اور آپ اتنی بڑی زمین جس میں ایک پورا دارالعلوم کھڑا ہو سکتا ہے، اتنی بڑی زمین آپ اور سمجھے جو ہے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اور سمجھے جو ہے فرما ہاں یوں ہی چھوڑ دوں گا. اور پھر یہ حدیث پاک پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے تو میں اس کے جنت کے بیچوں بیچ اور سمجھے جو ہے مکان دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. بس اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس اور سمجھے زمین کا نام ہی نہیں چھوڑ دیا، اور سمجھے جو ہے دوسری زمین خرید لی، اور دوسری زمین خرید کر کے وہاں دارالعلوم قائم کیا. اور فرمایا مفتی شفیع صاحب نے کہ میں نہیں چاہتا کہ ادارے کی بنیادوں میں اختلاف اور سمجھے جو ہے جس ادارے کی بنیاد ہی اختلاف کے ساتھ رکھی جائے اور سمجھے جس کی جڑوں میں اختلاف ہو تو اور سمجھے اس ادارے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. اس لیے مفتی شفیع صاحب نے فرمایا میں کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف اور سمجھے. اس لیے حضرت نے لات مار دی اور سمجھے جو ہے اس زمین کو، اور دوسری زمین اور سمجھے جو ہے خریدی. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسے نہیں ہو سکتے اور سمجھے نہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کے ایسے نیک بندے پڑے ہیں اور سمجھے جو ہیں جو حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. بہرحال اس حدیث پاک میں یہ تعلیم ہے کہ جھگڑا بری چیز ہے. یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں یہی تعلیم ہے کہ جھگڑا بری چیز ہے، جھگڑے سے بچو اور سمجھے جو ہے اگر اپنا جائز حق چھوڑنا پڑے جھگڑے سے بچنے کے لیے تو اپنا جائز حق بھی اور سمجھے جو ہے چھوڑ دو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں اور سمجھے دیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی جنت کے بیچوں بیچ مکان دلوانے کی. یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں اور سمجھے جو ہیں وہ جانتے ہیں حدیث پر ان کی نظر ہے، اور سمجھے جو ہے میری نظر میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں گزری اور سمجھے جو ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ذمہ داری لی ہو سوائے اور سمجھے جو ہے اس کی، یہ تو ایک ایسا عمل ہے اور سمجھے جو ہے کہ جھگڑے سے بچنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دینا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وہو محق۔ تو محترم بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جھگڑا کتنی بری چیز ہے، اور جھگڑا اور سمجھے جو ہے شریعت میں اور سمجھے جو ہے یہ اخلاق ذمیمہ میں سے ہے، جھگڑا اخلاق ذمیمہ میں سے ہے اور سمجھے جو ہے۔ محترم بزرگوں، آپ کے ذہنوں میں اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اردو کی کہاوت ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ آپس میں بچتے ہیں، اردو کی ایک کہاوت ہے، کچن میں دو برتن ہوتے ہیں، پلیٹ لینے جاتے ہیں تو ایک پلیٹ دوسرے پلیٹ سے ٹکراتی ہے، اور جہاں دو برتن ہوتے ہیں اور سمجھے وہ آپس میں بچتے ہیں۔ تو یہاں تو اتنے سارے برتن ہیں، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں اور سمجھے جو ہے، اور جب اتنے سارے برتن ہیں اور سمجھے گاؤں میں اور بھی برتن ہیں اور سمجھے جو ہیں، تو یہ برتن آپس میں اور سمجھے کبھی نہ کبھی تو بجیں گے، کبھی نہ کبھی تو ٹکرائیں گے، کبھی نہ تو کسی بات پر اختلاف ہوگا، کبھی نہ کبھی تو کسی بات پر اور سمجھے جو ہے جھگڑا ہوگا اور سمجھے جو ہے۔ تو آخر ایسی کوئی تدبیر بتلائی جائے کہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں معاشرے میں سے۔ ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، یوں کہوں تو غلط نہیں، کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے یہ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، آج ہمارا معاشرہ جہنم کا بنا ہوا ہے، اور جہنم کا نمونہ اور سمجھے جو بنا ہوا ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بھائی بہن میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، رشتہ داروں میں اور سمجھے جھگڑے ہیں، اور اس حد تک ہیں کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو خوب جانتے ہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیے، ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے باطن کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے جھگڑے ہیں کہ الامان الحفیظ اور سمجھے جو ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، ماں بیٹے کے جھگڑے، اور سمجھے جو ہے ساس بہو کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، اور سمجھے جو ہر گھر میں اور سمجھے جو ہے یہ نحوست ہے، اور سمجھے جو ہے یہ جو جھگڑے ہیں اور سمجھے جو ہے اس کا کوئی اور سمجھے جو ہے علاج۔ محترم بزرگوں، بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری، ظاہری بیماری، اور ایک روحانی بیماری، باطینی بیماری۔ وہ ڈاکٹر صاحب یہاں شاید ہیں اور سمجھے جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے اور سمجھے نظر آئے تھے، ہیں نہیں ہیں اور سمجھے جو ہے بہرحال اور سمجھے جو ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور سمجھے جو ہیں یہ جسمانی بیماریوں کے اور سمجھے جو ہیں معالج ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ روحانی بیماریوں کے معالج جو ہوتے ہیں بزرگان دین ہوتے ہیں۔ تو بیماریاں دو طرح کی، ایک جسمانی بیماری ہے، ایک اور سمجھے روحانی بیماری ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے اور یہ جو اختلافات ہیں یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے، یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے، اور اخلاق رذیلہ کا علاج جو ملتا ہے وہ اور سمجھے جو ہے بزرگوں کے پاس ملتا ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ تھے
ہمارے جتنے بزرگ ہیں، حضرت تھانوی ہوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہوں، یہ جتنے ہمارے اکابر عرض سمجھے گزرے ہیں سب کے شیخ ہیں۔ حضرت تھانوی کے بھی عرض سمجھے جو ہیں شیخ ہیں، اور جتنے اکابر ہیں سب کے عرض سمجھے جو ہیں یہ شیخ ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی عرض سمجھے جو ہے ہستیاں انہی سے مرید تھی، اور انہی سے عرض سمجھے انہوں نے اپنی اصلاح عرض سمجھے کی ہے۔ عرض سمجھے کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، صرف کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے، عربی دوم عربی سوم تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی جن کے علم کا ڈنکا بجتا تھا، مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم قائم کیا، جن کے علم کا ڈنکا بجتا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سب لوگ حاجی صاحب کے معتقد ہوئے ہیں ان کی بزرگی کو دیکھ کر۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کے جملے ہیں کہ سب لوگ حضرت سے مرید ہوئے ہیں اور حضرت کے معتقد ہوئے ہیں ان کی بزرگی کو دیکھ کر، اور میں حضرت کا مرید ہوا ہوں اور حضرت کا معتقد ہوا ہوں ان کے علم کو دیکھ کر۔ اللہ نے بغیر پڑھے ان کو علم دیا تھا۔ بغیر پڑھے جو علم ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ بغیر پڑھے اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ یتیمے کے ناکرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشش۔ وہ یتیم بچہ جس نے کبھی مکتب میں جا کر کے کسی عرض سمجھے استاد کے سامنے نہیں پڑھ، لیکن علم کا عرض سمجھے حال یہ تھا کہ کتب خانہ چند ملت بشش عرض سمجھے جو ہے، تو یہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عرض سمجھے عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا قاسم فرماتے ہیں مشکل مسائل یوں چٹکیوں میں عرض سمجھے جو ہے حل کر دیتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت کا علم کتنا گہرا ہے۔ بہرحال مجھے یہ بتلانا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے میں جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے 2 علاج بتلائے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 علاج عرض سمجھے بتلائے ہیں کہ اگر لوگ عرض سمجھے جو ہے 2 علاج کر لیں اور 2 کام کر لیں تو انشاءاللہ عرض سمجھے جو ہے معاشرے میں سے جھگڑے عرض سمجھے جو ہے بالکلیہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہیں وہ 2 چیزیں عرض سمجھے جو ہیں؟ حاجی صاحب فرماتے ہیں پہلی چیز ہے اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں پہلی چیز ہے اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اور دوسری چیز ہے اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو سمجھاؤں گا۔ تواضع کس کو کہتے ہیں، ایثار کس کو کہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے یہ علاج بتلایا ہے جھگڑوں کے عرض سمجھے جو ہے پیش بندی کا، کہ جھگڑے اگر ختم کرنا چاہتے ہو، آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں، آپس کی عداوتیں، آپس کی دشمنیاں اگر جو ہیں ختم کرنا چاہتے ہو تو 2 کام کرو۔ پہلا کام اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر لکھنے کا نام تواضع نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کمتر لکھنا، ہم اپنے نام کے سامنے لکھتے ہیں حقیر۔ حقیر لکھنے سے حقیر نہیں بنتا ہے، جو حقیر لکھتا ہے وہ سب سے بڑا متکبر ہوتا ہے۔ تو اپنے نام کے سامنے حقیر لکھا، اپنے نام کے سامنے لکھتے ہیں اور سمجھے فقیر، اور سمجھے جو ہے اپنے نام کے سامنے لکھتے ہیں سیاہ کار، اپنے نام کے سامنے لکھتے ہیں اور سمجھے جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا اور سمجھے جملے لکھتے ہیں اور سمجھے جو ہیں۔ یہ بناوٹی تواضع ہے، یہ بناوٹی تواضع ہے۔ اور سمجھے حقیر، اور سمجھے فقیر، سیاہ کار، اور سمجھے جو ہے ناکارہ، آوارہ، اور سمجھے جو ہے اس طرح کے جملے لکھنا، یہ بناوٹی اور سمجھے جو ہے تواضع۔
تواضع دل کی کیفیت کا نام ہے. تواضع اور سمجھی دل کی کیفیت کا نام ہے. تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. ایک واقعے سے بات کو اور سمجھاتا ہوں کہ تواضع کسے کہتے ہیں. اور سمجھے جو ہے حضرت مفتی حسن صاحب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے بڑے خلفاء میں سے ان کا شمار ہے. مفتی حسن صاحب وہ پاکستان چلے گئے تھے اور سمجھے بعد میں پہلے تو تقسیم نہیں ہوا تھا. حضرت تھانوی کے زمانے تک تقسیم نہیں ہوئی تھی. حضرت تھانوی ہی کے زمانے میں 2 سمجھے جو ہے ملک اور سمجھے تقسیم ہوئے. تو حضرت مفتی حسن صاحب ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس آئے. مرید جو ہوتا ہے اپنے شیخ سے اپنا حال بیان کیا ہی کرتا ہے. مرید کا یہی کام ہے کہ وہ اپنا حال اپنے شیخ سے بیان کرے. تو مفتی حسن صاحب ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرے دل کی ایک کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی نے فرمایا بتلاؤ کیا ہے تمہاری دل کی کیفیت. فرمایا جب میں مجلس میں آ کر کے بیٹھتا ہوں آپ کی مجلس میں, حضرت تھانوی کی مجلس میں, فرمایا جب میں آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا دل اندر سے مجھے یہ کہتا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں تو سب سے کمتر ہے اور سب تجھ سے برتر ہے. میں جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اور سمجھے میری دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا دل مجھے اندر سے یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے مجمع ہے اور جتنے لوگ ہیں سب تجھ سے برتر ہیں اور سب تجھ سے اور سمجھے عالی ہیں اور تو سب سے کمتر ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا اچھا اپنے اندر یہ کیفیت پاتے ہو؟ حضرت حسن نے فرمایا, مفتی حسن صاحب نے فرمایا کہ ہاں اور سمجھے میں اپنے اندر یہ کیفیت. فرمایا واللہ میری کیفیت بھی ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا واللہ میری کیفیت بھی یہ ہے کہ جب میں مجمع میں آ کر کے بیٹھتا ہوں اور اپنے متعلقین میں آ کر کے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں اور جو مریدین ہیں متعلقین ہیں محبین ہیں میں ان کو اپنے سے برتر اور سمجھے. یہ ہے دل کی کیفیت. اس کو کہتے ہیں تواضع. اس کو کہتے ہیں اور سمجھے جو ہے تواضع اور سمجھے کہ آپ دل سے اپنے کو کمتر سمجھنا. تواضع کیسے پیدا ہوگی؟ اپنے اندر تواضع پیدا کرنی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ نے سب سے پہلا علاج یہی بتلایا ہے کہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. پہلی چیز اپنے اندر تواضع پیدا کرو. اب سوال یہ ہے کہ تواضع کو تو سمجھایا کہ اپنے کو مٹانا. مختصر لفظوں میں اگر جو ہے تواضع کو آپ سمجھنا چاہیں تو اپنے کو مٹاؤ, اپنے کو اور سمجھے جو کمتر سمجھو اور سمجھو. لیکن کیسے مٹائیں, کیسے اپنے کو اور سمجھے جو ہے کمتر اور سمجھے. حضرت مفتی شفیع صاحب کے یہاں ایک اور سمجھے صاحب تھے. وہ سب کے جوتے اور سمجھے سیدھے کرتے تھے. مجلس میں جب جتنے لوگ ہوتے سب کے جوتے اور سمجھے جو ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا تم جوتے اور سمجھے سیدھے مت کرو, تمہارے اندر کبر ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جوتے سیدھے کرنے یہ جو ہے میرے اندر اس سے تواضع آئے گی. نہیں, اس سے اور سمجھے تمہارے اندر تواضع کے بجائے کبر پیدا ہو رہا ہے اور سمجھے, لہذا یہ کام مت کرو. وہ معالج ہے, شیخ معالج ہوتا ہے, وہ اور سمجھے نشاندہی کرتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے نہیں. بہرحال تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات کیا چل رہی تھی یار جی؟ تواضع کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تواضع اپنے اندر کیسے آئے گی, تواضع کو کیسے اور سمجھے جو ہے پیدا کریں اور سمجھے. حدیثوں میں, بیانوں میں اور سمجھے جو ہے تقریروں میں بار بار اور سمجھے سنتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو, تواضع اختیار کرو. لیکن سوال یہ کہ کیسے اختیار کریں تواضع. قرآن کریم نے تواضع اختیار کرنے کا طریقہ بتلایا اور وہ طریقہ ہے کہ اپنی اصلیت پر نظر رکھو. اپنی اصلیت پر نظر رکھو. اصلیت پر نظر رکھنے سے آدمی میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور آدمی میں تواضع آتی ہے. قرآن کریم میں ہے, باری تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلق. سوچو
تم کس چیز سے پیدا ہوئے. من ای شیء خلق، من نطفہ، ایک ناپاک منی کے قطرے سے تم اور سمجھے پیدا ہوئے ہو. یہ تمہاری اصلیت ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے کہ منی کے ایک ناپاک قطرے سے تم وجود میں آئے ہو. منی کا ناپاک قطرہ یہ ہماری اصلیت ہے، اور جب یہ ہماری اصلیت ہے تو پھر ہم کس بات پر اکڑیں اور سمجھے جو ہے، جب ہماری حقیقت اور جب ہماری حیثیت اور ہماری اور سمجھے اصلیت، یہ قرآن کریم نے کہا اور سمجھے من ای شیء خلق من نطفہ. سوچو کس چیز سے اور سمجھے جو ہے. حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں خاک سے بنایا ہے. انسان خاکی ہے، انسان خاک کا پتلا ہے. مٹی جو پیروں میں روندی جاتی ہے وہ کس بات پر اکڑے؟ مٹی جو پیروں میں روندی جاتی ہے، ہمارا بدن مٹی سے بنا ہے، ہماری اصلیت مٹی ہے. ہمارا وجود اور سمجھے ایک ناپاک اور سمجھے قطرے سے اور سمجھے جو ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری اصلیت ہے. اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا ایک مقولہ بیان کروں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، کبھی تمہارے اندر کبر پیدا ہو تو دکان معرفت کا تصور کرو. یہ حضرت تھانوی کے جملے ہیں. دکان معرفت، معرفت کی دکان. معرفت کی دکان کون سی ہے؟ معرفت کی دکان ہے بیت الخلا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بیت الخلا کو دکان معرفت کہتے تھے. یہ معرفت کی دکان ہے. بیت الخلا سے اور سمجھے تم کو معرفت حاصل ہوگی اور تمہیں اپنی اصلیت اور سمجھے جو ہے تمہارے اندر غلاظت بری ہوئی. بیت الخلا جب جاتے ہو تو تمہارے جسم سے غلاظت نکلتی ہے اور سمجھے پیشاب بھی نکلتا ہے اور بڑا استنجا بھی کرتے ہو. یہ غلاظت اپنے اندر پیٹ میں لیے ہوئے پھر کس بات پر اکڑتے ہو؟ اس لیے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، جب کبھی دل میں تھوڑا کبر آوے اور تھوڑا تکبر اور سمجھے جو ہے آوے تو دکان معرفت کا تصور کرو اور سمجھے جو ہے اللہ نے ظاہر جسم پر یہ کھال اور سمجھے جو رکھ رکھی ہے، ورنہ تو نیچے تو اور سمجھے دم مسفوح ہے اور سمجھے نیچے تو پیٹ میں اور سمجھے گندگی ہے، ہر جگہ گندگی ہے اور سمجھے جو ہے. تو انسان خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. مٹی پیروں میں روندی جاتی ہے، پھر اور سمجھے مٹی اکڑے تو کس بات پر اکڑے؟ اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنی اصلیت پر نظر رکھو. اصلیت پر نظر رکھنے سے اور سمجھے جو ہے تواضع پیدا ہوگی، اور جب تواضع پیدا ہوگی تو من تواضع للہ رفعہ اللہ. جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے یہاں کبریائی کی کمی نہیں، اللہ کے یہاں کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ تواضع کی. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. بڑھائی میری چادر ہے. بڑھائی اللہ کو زیب دیتی ہے، انسان کو زیب نہیں دیتی. اور سمجھے جو ہے انسان کو تو تواضع اور سمجھے خاکساری اور اپنے کو مٹانا اور سمجھے جو ہے یہ اور سمجھے جو ہے زیب دیتا ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹاؤ اور سمجھے، اپنے کو حقیر سمجھو اور سمجھے جو. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا اور سمجھے جو ہے پہلا علاج بتلایا کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، اور یہ اور سمجھے جو یہ اچھی صفت اور سمجھے. تواضع کی ضد کیا ہے؟ تواضع کی ضد ہے تکبر. تواضع کی ضد ہے اور سمجھے تکبر. تواضع اخلاق حمیدہ میں سے ہے اور تکبر اخلاق ذمیمہ میں سے ہے. لہذا تکبر سے بچو. تکبر یہ جھگڑوں کی جڑ ہے. معاشرے میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک ہی بنیادی سبب ہوتا ہے، اور وہ بنیادی سبب ہوتا ہے تکبر. تکبر یہ اور سمجھے جو ہے جھگڑوں کی جڑ ہے، اور سمجھے معاشرے میں جتنے اختلافات ہیں وہ اور سمجھے. تکبر کسے کہتے ہیں؟
تکبر کہتے ہیں اس بات کو کہ آدمی اپنے کو شان والا سمجھ لے. تکبر کہتے ہیں اس کو کہ آدمی اپنے کو شان والا سمجھ لے. میں تو بڑی شان والا اور سمجھے جو ہے آدمی اپنے کو اور سمجھے جو ہے قابل تعظیم سمجھ لے. ایک آدمی نے اور سمجھے جو ہے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی تو آپ کو غصہ آ گیا. کیوں؟ آپ نے اپنے کو اور سمجھے شان والا سمجھا تھا. آپ نے اپنے کو شان والا سمجھا تھا اور آپ نے اور سمجھے سوچا تھا کہ میں تو شان والا ہوں, اس نے سخت کلامی کر کے میری توہین کی. یہ ہے تکبر اور سمجھے جو ہے کہ آدمی اپنے کو اور سمجھے شان والا سمجھے اور سمجھے. نہیں, شان کو مٹاؤ, اپنے کو شان والا مت سمجھو. شان والا سمجھو یہ تکبر ہوا, اور سمجھے جو ہے اس کو مٹاؤ اپنی شان کو اور اپنے کو حقیر اور سمجھے جو ہے اور یہ سمجھو کہ میں تو سب سے کمتر ہوں. یہ ہے تواضع. محترم بزرگوں, تو پہلی چیز ہے تواضع اختیار کرنا. جب آپ تواضع اختیار کریں گے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے. جھگڑے ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے. آدمی میں انانیت ہو, آدمی اور سمجھے سوچتا ہے کہ میں قابل تعظیم آدمی ہوں, اس نے ایسی بات کہہ کر کے میری اور سمجھے تذلیل کی اور میری توہین کی اور میری شان عرض کے خلاف اور سمجھے اس نے کیا. یہاں سے جھگڑا شروع ہوگا. تم نے اپنے کو قابل اور سمجھے تعظیم سمجھ لیا, تم نے اپنے کو اور سمجھے شان والا سمجھ لیا. کسی نے تمہاری شان کے خلاف کوئی بات کہہ دی اور کوئی سخت بات کہہ دی تو اور سمجھے بس یہیں سے اور سمجھے جو ہے جھگڑا اور سمجھے شروع ہوگا. تو ایک تو اور سمجھے جو ہے اپنے اندر تواضع پیدا کرو. دوسری چیز جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرو. اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرو. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں اپنی راحت کو پس پشت رکھنا اور دوسروں کی راحت کو ترجیح دینا. اپنی حاجت کو دل میں یہ جذبہ پیدا ہو, دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی راحت چاہے قربان ہو جائے لیکن دوسروں کو اور سمجھے راحت پہنچے. یہ جذبہ دل میں اگر ہے اس کا نام ایثار ہے. پھر سنیں ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی راحت کو پیچھے رکھنا اور دوسروں کی راحت کو مقدم رکھنا. اپنی راحت کو پیچھے رکھنا, دوسروں کی راحت کو مقدم رکھنا. اپنے نفع کو پیچھے رکھنا, دوسروں کے اور سمجھے نفع کو مقدم رکھنا. اپنی حاجت کو مؤخر کرنا اور دوسروں کی حاجت کو اور سمجھے جو ہے مقدم کرنا. یہ ہے اور سمجھے ایثار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سبق پڑھایا تھا اور صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی, ایثار کی تعلیم. اور سمجھے جو ہے قرآن کریم میں ایثار کے متعلق ایک آیت کریمہ اور سمجھے جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر سے جو مہمان آتے تھے یہ کھانا کہاں کھاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو باہر سے مہمان آتے تھے یہ مہمان کھانا کہاں کھاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر سے لوگ کیوں آتے تھے؟ کوئی اور سمجھے جو ہے ایمان قبول کرنے کی غرض سے آتا تھا اور کوئی اور سمجھے دین سیکھنے کی غرض سے آتا تھا, کوئی اپنی کسی حاجت کی وجہ سے آتا تھا اور ایک اور سمجھے تانتا بندھا رہتا تھا اور برابر اور سمجھے لوگ آتے رہتے تھے.
تو یہ جو باہر سے وفود آتے تھے اور یہ جو باہر سے مہمان آتے تھے، یہ مہمان کھاتے کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں تو کوئی ہوٹل نہیں تھا، نہ بسم اللہ ہوٹل تھا، نہ اعوذ باللہ ہوٹل تھا، کوئی ہوٹل تو تھا نہیں۔ اور سمجھے جو ہے اگر ہوٹل ہوتا تو اور سمجھے ہوٹل میں چلے جاتے تو ہوٹل میں جا کر کے کھا لیتے۔ اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی لنگر چلتا تھا، جیسے اور سمجھے بزرگوں کے یہاں اور سمجھے جو ہے ڈابیل میں لنگر چلتا ہے، اور سمجھے جو ہے جیسے اور سمجھے جو ہے کنتھاریا میں لنگر چلتا ہے، اور سمجھے جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دست غیب تو نہیں حاصل تھا، اور سمجھے آپ کا تو کوئی لنگر بھی نہیں تھا، اور سمجھے جو ہے نہ کوئی ہوٹل کا نظم تھا، نہ کوئی اور سمجھے جو ہے پھر آخر یہ مہمان کھاتے کہاں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو مہمان تقسیم ہوتے تھے، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو مہمان تقسیم ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی کی حالت کا علم تھا کہ کس صحابی کی حالت کیسی ہے، کس کی حالت پتلی ہے، کس کی حالت بہتر ہے، اور کس کی حالت اچھی اور سمجھے ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی کا پورا حال معلوم تھا، اور سمجھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی ہیں، اور اللہ نے ان کو دولت دی تھی۔ جب مہمان تقسیم ہوتے تو کہا جاتا 50 اور سمجھے مہمانوں کو تم لے جاؤ، 40 مہمانوں کو، جیسے مہمان ہوتے اس کے اعتبار سے ان کے حصے میں ان کی حیثیت کے مطابق اور سمجھے جو ہے حصہ لگتا۔ حضرت عثمان یہ بھی مالدار صحابی ہیں، ان کے اور سمجھے جو ہے اس اعتبار سے حصہ لگتا۔ حضرت سعد ابن ربی انصاری صحابی ہیں، مالدار ہیں، انصار میں سب سے مالدار تھے، اور سمجھے حضرت سعد ابن ربی اور سمجھے جو ہیں تو اس طرح مہمان تقسیم ہوتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو بالکل غریب تھے، نادار تھے، اور سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مہمان دیتے تھے، لیکن ان کی حیثیت کو دیکھ کر کے دیتے۔ ایک انصاری صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اور سمجھے جو ہے غریب ہیں، نادار ہیں، اور سمجھے ان کو فقط ایک مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ ایک مہمان ہے، اس مہمان کو تم گھر لے جاؤ اپنے اور ان کو مہمان کو کھلانا۔ مہمان کو لے کر کے گھر آئے، بیوی کو اور سمجھے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان دیے ہیں۔ بیوی نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حصے میں بھی مہمان لگایا، اور سمجھے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے، لیکن آج اتفاق سے گھر میں کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کھانا اور سمجھے جو ہے نہیں، اور گھر میں بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، اب مہمان ہیں، مہمان آئے ہیں، اب اتنے سارے افراد ہیں، سب تو پیٹ بھر کر کے نہیں کھا سکتے۔ تو انصاری صحابی نے اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر کے سلا دو، کچھ سمجھے بہلا پھسلا کر کے میں کھانا بنا رہی ہوں، جب تم سمجھ بن جائے گا میں تم کو جگا دوں گی اور تم کو اٹھا لوں گی، اس طرح کچھ بہلا پھسلا کر کے بچوں کو اور سمجھے جو ہے سلا دو۔ اب رہ گئے اور سمجھے ہم دو، اور سمجھے جو ہے بچوں کو تو سلا دو اور سمجھے بہلا اب ہم دو رہ گئے۔ اگر میں مہمان کے ساتھ نہ بیٹھوں تو مہمان کو برا لگے گا، اور سمجھے جو ہے کہ میزبان میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتا، میں اکیلا میزبان کے بغیر، اور سمجھے لہذا مجھے تو بیٹھنا پڑے گا، اور جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور مہمان کے ساتھ اور سمجھے کھاؤں گا تو کھانا کم پڑ جائے گا، مہمان اور سمجھے جو ہے وہ بھوکے رہ جائیں گے، اور سمجھے تو شوہر نے بیوی کو ایک ترکیب بتلائی کہ جب دسترخوان بیچ جائے اور دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھ دیا جائے تو تم چراغ رسم جو ہے اس کو بجھا دینا۔ پہلے زمانے میں وہی چراغ ہوتے تھے جو ہمارے یہاں دیے جلتے تھے، ہمارے یہاں وہی دیے جلتے تھے، تو وہاں پر بھی وہی دیے جلتے تھے، اور سمجھے بیوی سے کہا کہ اور سمجھے تم چراغ بجھا دینا، اور یہ کہنا کہ ذرا اس کی بتی خراب ہو گئی ہے، میں اس کو ذرا ٹھیک کر رہی ہوں اور پھر جلاتی ہوں ٹھیک کر کے اس کی بتی اصل خراب نہیں ہوئی تھی، بتی تو بہت اچھی تھی، ٹھیک تھی، اور سمجھے جو ہے لیکن یہ ترکیب تھی، اور سمجھے جو ہے
ایک عرض سمجھے جو ہے صحابی نے کہا تم جب چراغ بجھا دو گی تو میں پلیٹ میں ہاتھ تو ڈالوں گا، مہمان یہ سمجھیں گے کہ کھانا کھا رہے ہیں اور سمجھے میزبان بھی کھا رہا ہے، لیکن میں لقمہ نہیں اٹھاؤں گا، میں لقمہ نہیں اٹھاؤں گا، پلیٹ میں ہاتھ ڈالوں گا لیکن لقمہ نہیں اٹھاؤں گا، تاکہ مہمان کا عرض سمجھے جو ہے پیٹ بھر جائے۔ چنانچہ عرض سمجھے جو ہے بیوی بتی کو عرض سمجھے جو ہے ٹھیک کرتی رہی، یہاں تک کہ مہمان کھانے سے عرض سمجھے فارغ ہو گئے، عرض سمجھے جو ہے بات گئی گزری ہو گئی۔ صبح کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض سمجھے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے میاں بیوی کی ادا اتنی پسند آئی، رات کی تمہاری ادا، کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اللہ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عرض سمجھے جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے تمہارے اس واقعے کو عرض سمجھے جو ہے لکھ دیا، اور وہ ہے آیت کریمہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرات صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں، خود ضرورت مند ہوں، خود بھوکے رہیں، خود بھوک برداشت کی، بچوں کو بھوکا رکھا اور مہمان کو کھلائے، اسے کہتے ہیں ایثار۔ یہ جذبہ کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے چاہے ہم بھوکے رہ جائیں، اسے کہتے ہیں ایثار، عرض سمجھے جو ہے۔ تو یہ عرض سمجھے جو ہے صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو کام کر لو، یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک تواضع کی صفت اور ایک عرض سمجھے جو ہے، اب سن لیں بات ختم کرتا ہوں، عرض سمجھے جو ہے تواضع اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہے، تواضع اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تواضع اور تکبر میں سے ایک اچھی صفت ہے، ایک بری صفت ہے، تکبر بری صفت ہے، تواضع اور سمجھے جو ہے اچھی صفت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے ایثار۔ ایثار کی ضد کیا آئے گی، یہ ذہن میں رکھنا، ایثار کی ضد کیا آئے گی۔ تکبر کی ضد تواضع آتی ہے، تو ایثار کی ضد کیا آئے گی؟ ایثار کی ضد آئے گی خود غرضی۔ ایثار کی ضد آئے گی اور سمجھے خود غرضی۔ خود غرضی کسے کہتے ہیں؟ آدمی اپنی راحت کو سوچے، دوسروں کی کوئی فکر ہی نہیں، خود غرضی، اپنا خود کا بھلا ہونا چاہیے، دوسرا جاوے باڑ میں، اور دوسرا جاوے اور سمجھے جو ہے دوسرے، یہ کہتے ہیں خود غرضی۔ یہ ضد ہے اور سمجھے ایثار کی۔ یا تو آدمی میں ایثار ہوگا یا آدمی میں خود غرضی ہوگی۔ اگر آدمی میں ایثار ہے اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اپنی حاجت کو پس پشت رکھتا ہے، دوسروں کی حاجتوں کو مقدم رکھتا ہے، تو یہ ایثار ہے۔ اور اپنی حاجت کو مقدم رکھتا ہے اور دوسروں کی اور سمجھے حاجتوں کو اور سمجھے جو ہے پس پشت اور نظر انداز، اسے کہتے ہیں خود غرضی اور سمجھے جو ہے یہ بری صفت ہے۔ تو محترم بزرگوں، اگر کوئی اور سمجھے جو ہیں یہ دو اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے، ایک تواضع اور ایک ایثار اور سمجھے جو ہے، اگر یہ دو اور سمجھے صفتیں آدمی میں پیدا ہو جائیں تو آدمی کا بیڑا پار ہو جائے، اور سمجھے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور سمجھے جو ہے یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ بیان کیا ہے۔ ایک تھوڑی سی اور سمجھے بات کہہ کر کے اور سمجھے ختم کروں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی ایک نسخہ بتلایا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایسا نسخہ نہ بتلاؤں کہ سکون سے تم جیو، سکون سے جینے کا نسخہ، ایسا نسخہ نہ بتلاؤں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک نسخہ سنو کہ جس سے اور سمجھے آدمی سکون کی زندگی اور سمجھے جو ہے گزار سکے۔ تھوڑی سی بات ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
اپنے دل کو یہ سمجھا لو کہ یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یہ نسخہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کو یہ سمجھا لو کہ یہ دنیا تو خراب ہے، اس دنیا میں کوئی تمہارا بھلا چاہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا تو خراب ہے، اس دنیا میں کوئی تمہارا بھلا چاہنے والا نہیں ہے، اور جب کوئی تمہارا بھلا چاہنے والا نہیں ہے تو کسی سے بھلائی کی توقع ہی مت رکھو۔ آدمی کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ آدمی کو تکلیف اس وقت پہنچتی ہے کہ جب ایک آدمی کا دوست ہے اور سمجھے اسے اپنے دوست سے اور سمجھے جو ہے بھلائی کی توقع رکھتا ہے، وہ پھر اس کی اور سمجھے گمان کے مطابق اور سمجھے جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے، بس یہاں سے اور سمجھے جو ہے دونوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور سمجھے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے اپنے دل کو سمجھا لو کہ یہ دنیا تو بہت خراب ہے، اور سمجھے کسی سے بھلائی کی توقع مت رکھو، بھائی سے بھی بھلائی کی توقع مت رکھو، رشتہ داروں سے بھی بھلائی کی توقع مت رکھو، کسی سے بھی بھلائی کی توقع۔ پھر اگر اتفاق سے کسی کی طرف سے بھلائی اور حسن سلوک اگر تمہارے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں خوشی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان سے کوئی توقع تو وابستہ کی نہیں تھی، لیکن پھر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تمہارے ساتھ بھلائی کی، تو تمہیں اور سمجھے خوشی ہوگی، تم شکر ادا کرنا کہ اللہ اور سمجھے مجھے تو توقع نہیں تھی کہ میری، لیکن تو نے ہی اور سمجھے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو ہے وہ میرے ساتھ بھلائی کرے اور میرے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لہذا اگر جو ہے جھگڑوں سے بچنا ہے، جھگڑے کب کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ لوگوں سے توقعات وابستہ مت کرو، ایک ذات سے توقعات وابستہ کرو اور سمجھے جو اللہ سے مانگو اور سمجھے جو ہے۔ تو بہرحال حضرت حاجی امداد اللہ نے جو ترکیب بتلائی باہمی جھگڑوں سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ آدمی تواضع۔ کوئی آدمی تمہیں گالی دے، سن لو، اسی کو تو تواضع کہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے، بھئی کہہ لے۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کا اور سمجھے جو ہے وہ مشہور قصہ ہے، مسجد سے نکلے امام ابو حنیفہ گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی مل گیا اور سمجھے وہ راستے بھر گالیاں دیتا رہا۔ پھر ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے امام ابو حنیفہ کو ایک طرف جانا تھا، اس کو دوسری طرف، دونوں کے گھر الگ الگ تھے۔ امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جتنی گالیاں دینی ہے دے لے، میں صبح تک اور سمجھے یہیں کھڑا ہوں، اور سمجھے جو ہے جب تیرا پیٹ بھر جاوے تو پھر میں جاؤں گا، اور سمجھے۔ تو اگر کوئی کچھ بھی کہے اور اسے کہتے ہیں تواضع، ہاں اسے کہتے ہیں تواضع، اور سمجھے اور ہمیں ایک گالیاں دے تو ہم آنکھ ببولا ہو جاتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اوہ تو نے گالی دی میری شان کے خلاف، اور سمجھے میں ذی شان ہوں، میں شان والا ہوں۔ نہیں، اپنی شان کو اپنی پیٹی میں بند کر دو، تجوری میں بند کر دو، اور سمجھے جو ہے شان نہیں، اور سمجھے ہم بے شان، اور سمجھے جو ہے یہ، اور سمجھے یہ صفت اپنے اندر پیدا، اور ایثار اور سمجھے جو ہے یہ دو چیزیں اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھے جو ہے، چونکہ ایک بڑے بزرگ کا تجویز کردہ نسخہ ہے، اس لیے ضرور اور سمجھے جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، اور آپسی جھگڑوں سے اور سمجھے جو ہے نجات ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔